نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ادائیگی قرض کے لیے ایک آسان عمل جو کہ ہر عورت مرد آسانی سے کر سکتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کریں، ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملا کرے۔ ناظرین، جو مقروض ہے اور قرضے کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی، رزق کے مواقع اور وسائل بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جن سے قرضے کی ادائیگی آسانی سے ہو سکے، تو آسان سا عمل ہے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے کثرت سے پڑھیں۔ کثرت سے مراد زیادہ تعداد میں اسے پڑھا جائے، کم سے کم تعداد 500 مرتبہ ہونی چاہیے۔ ایک نشست میں 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات، ورنہ 5 نشستوں میں تقسیم کر دیں اور ایک نشست میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کر لیں۔ 100 مرتبہ فجر کے بعد کرنا چاہیں، ظہر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، مغرب کے بعد 100 مرتبہ، عشاء کے بعد 100 مرتبہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 500 مرتبہ ایک نشست میں تہجد کے وقت آپ اگر اٹھ سکتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، یا آپ کا معمول ہے تو بہت اچھی بات، پھر آپ تہجد کے وقت کو اپنے لیے مقرر کر لیں اور 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کریں۔ عشاء کے بعد بھی ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، فجر کے بعد بھی ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 3 اوقات مبارک اوقات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ تو یوں صبح کا وقت مبارک ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت مراد ہے، اور عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت یہ شام کا وقت مراد ہے، اور تہجد کا وقت پچھلے پہر کا وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ مراد ہے۔ تو ان 3 اوقات کو مبارک قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان 3 اوقات میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ تو پھر ان 3 اوقات میں سے کوئی بھی وقت آپ کے پاس ہے تو پھر اسے مقرر کر لیجئے، انشاءاللہ خوب مدد ہوگی، قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا ہوگی، رزق کے بہترین مواقع اور وسائل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدا ہوں گے، اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ نقل و حرکت بھی ضرور کریں، نہ صرف وظیفہ کریں بلکہ اسباب اختیار بھی کریں، نقل و حرکت بھی کریں، رزق اور معاش کی تلاش میں ضرور نکلیں۔ وابتغوا من فضل اللہ کا فضل تلاش کرو، اس پر بھی آپ عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔